مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، اس کے 14 نکات ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ جب معاہدہ طے ہو جائے گا تو عوام کو ایک ایک تفصیل بتائیں گے۔ ایران کے ایٹمی معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور اب ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے۔ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا ہے۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے۔ اگر نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب ہرمز کی مینجمنٹ جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں جائے گی۔ اب ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائیں گے۔ ایران کے لیے یورینیم ذخائر کا واحد حل مواد کو کم سطح پر لانا ہے۔ ہماری تلوار ہمیشہ اب ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے پر دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔ پر امید ہوں کہ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کا حتمی اور متفقہ متن طے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان اب دونوں فریقوں کے ساتھ اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امن کبھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا آج ہے۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے دوران ہم ان عناصر کی مسلسل گمراہ کن مہم سے آگاہ ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس شور و غوغا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم تصدیق کر سکتے ہیں امن معاہدے کا حتمی متن طے پا چکا۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق ایرانی فیصلہ ساز اداروں کی بات چیت جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ داخلی مشاورت حتمی نتیجے تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ قیادت کے فیصلے سے پہلے مفاہمتی یادداشت کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے۔ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نیا نہیں، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی میڈیا میں امن معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے پر ایران پر برہم، کہا یہ جعلی ہے۔ ایران نے جو شرائط میڈیا پر لیک کیں ان کا تحریری طور پر طے پانے والی شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر ٹرمپ نے عباس عراقچی کا بیان سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا جس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اس سے پہلے کبھی اتنا قریبی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جیری وینس نے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی تردید کر دی، کہا ملاقات یا معاہدے پر دستخط کرنے پر منجمد ایرانی فنڈ بحال نہیں ہوں گے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران کو ذمہ داریاں پوری کرنے پر معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ مجوزہ معاہدے بارے بہت سی جعلی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی جزیرے قشم اور سیرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکوں کی آوازیں اب ہرمز میں وارننگ فائر کی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کا اعلان۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز۔
آئندہ مالی سال کا 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، سود ادائیگیوں پر 8,054 ارب خرچ ہوں گے، دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز، کم سے کم اجرت بڑھ کر 40,700 روپے ہو جائے گی، حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، ٹیکسز کی شرح میں کمی کر دی، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کی شرح 9% تھی، آمدنی کے 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد پر ٹیکسوں میں کمی، 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 0 ٹیکس اور 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 1% ٹیکس ہوگا، 12 لاکھ سے زائد اور 22 لاکھ روپے آمدن تک 11% انکم ٹیکس عائد ہوگا، 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز، 32 سے 41 لاکھ تک آمدنی پر ٹیکس کی شرح 25% کرنے کی تجویز، 41 سے 56 لاکھ روپے ماہانہ سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 29% کرنے کی تیاریاں، 56 سے 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 32% کرنے کی تجویز، سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر 35% انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ $15,264 ارب کا بڑا ٹیکس ہدف، 650 ارب کے ٹیکس اقدامات شامل، ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہونے والی سینکڑوں اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کر دیا، دودھ، بچوں کے فارمولا ملک اور دودھ سے بنی دیگر اشیاء پر ٹیکس عائد، فائنانس بل کے مطابق گھی، تیل، مٹھائیوں، پاستا، ساسز پر بھی 18% GST وصول ہوگا، زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات بھی شامل، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، کچن ویئر، سٹوریج آئٹمز پر بھی ٹیکس لاگو، بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ بھی مہنگے، تمام اقسام کے جوتے سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل، باتھ روم فٹنگ، سینٹری ویئر پر بھی ٹیکس عائد، کراکری، گھریلو استعمال کی اشیاء پر بھی سیل ٹیکس وصول کیا جائے گا، گاڑیوں اور آٹو موبائل سامان کی ریٹیل فروخت پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے۔ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی لین دین پر بڑا ریلیف، پراپرٹی کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز، پراپرٹی کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا، غیر ملکی اثاثے رکھنے والے پاکستانیوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم، جائیداد منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی تجویز، آئندہ مالی سال سپر ٹیکس میں ریلیف کا اعلان، 15 سے 50 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کا خاتمہ، 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 10 سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز، آئی ٹی کی برآمدات پر 0.25% رعایتی ٹیکس برقرار رکھنے کا فیصلہ، ایکسپورٹ انکم پر عائد ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج مکمل ختم کر دیا، ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کی توسیع کے لیے 88 ارب روپے مختص، ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19 سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی، وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر، کہا کہ چھوٹے دکانداروں کے لیے سیکشن 99B کے تحت فکس ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی بیرون ملک ادائیگیوں پر ٹرانزیکشن ٹیکس 5 سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء پر ٹیکس ختم کر دیا گیا، کینسر کے علاج میں استعمال خام مال کو کسٹمز ڈیوٹی سے استثنا، زرعی مشینری پر کسٹمز اضافی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز مکمل ختم کر دی گئیں۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص، وفاقی بجٹ میں صحت کے لیے 25.1 ارب روپے رکھے جائیں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 46، تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپے مختص، بجلی اور دیگر شعبوں میں سبسڈی کے لیے
1091 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हाउसिंग के शोबे के लिए 54.6 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस। BISP के लिए 838 अरब रुपए रखे जाएंगे। ग्रांट्स की मद में 2680 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची के 4 वाटर सप्लाई मनसूबे पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। कसूर शहर और गिरदनवाब में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। सरगोदा, जंग, वज़ीराबाद, चिश्तियाँ, बसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश। भलवाल में आंधी और बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 5 बच्चे ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मानसेरा और करक में मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब। मुतअद्दिद घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल। तेज़ हवाओं से सोलर पैनल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के पोल गिरने से कई इलाकों की बिजली मुअत्तल।